مصدق صاحب، میں سر دو تین چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. کچھ نقطۂ نظر تو میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، جو میں نے آپ کو بھی کہا کہ آپ کے پاس بھی انفارمیشن ہوگی تو آپ کو دینی چاہیے، دیں گے بھی، مجھے یقین ہے آپ تو دیتے بھی ہیں. دیکھیے، فاروق اعظم خان صاحب کون تھے؟ وہ پروسیکیوٹر جنرل تھے. جنرل امجد نے ابھی ان پہ الزام لگایا کہ یہ سارا جو کانٹریکٹ سائن کرنے کے اندر جھانسا دیا گیا، انہوں نے مبینہ طور پہ یہ کہا ہے ایک خبر کے اندر کہ یہ فاروق اعظم خان صاحب نے سب کچھ کیا اور میں ان کے جھانسے میں آ گیا. یہی کچھ اس طرح کی ملتی جلتی بات کی ہے انہوں نے. جسٹس صاحب فاروق اعظم خان صاحب کے ڈائریکٹ رپورٹ ہی تھے. وہ اٹارنی جنرل تھے، سوری پروسیکیوٹر جنرل تھے، اور یہ ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل تھے. آپ مجھے بتائیے، آپ کو کوئی کانفلکٹ نظر نہیں آ رہا؟ آپ ماشاءاللہ صاحب خرد ہیں، آپ اہل قلم ہیں. آپ بتائیے کہ ایک میرا افسر جس کو میں ڈائریکٹ رپورٹ کرتا ہوں، اس کے اوپر ڈائریکٹ الزام ہے، اور میں اس وقت جب کا الزام ہے ان کو سرو کر رہا تھا ایز ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل. 2000 کی بات ہو رہی ہے جس وقت یہ اگریمنٹ سائن کیا جا رہا تھا براڈ شیٹ میں، اسی وقت یہ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل اور اسی وقت فاروق اعظم خان صاحب جو پروسیکیوٹر جنرل تھے، اور انہی پہ الزام نیب چیئرمین نے لگایا ہے. تو آپ مجھے بتائیے اور کانفلکٹ کس کو کہتے ہیں؟ مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی. یہ ویسے تو یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ فیصلہ ان کو خود کرنا چاہیے کیونکہ وہ بڑے آدمی ہیں، جج رہے ہیں نا، تو یہ ان کو فیصلہ کرنا ہے. میں آپ کو حمود الرحمان کمیشن، جسٹس حمود الرحمان کے صاحبزادے تھے، لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے. انہوں نے ایک ججمنٹ پاس کی جس کے خلاف ججمنٹ پاس ہوئی. اس نے بعد میں خط لکھا اور ان کو کہا کہ آپ کنفلکٹڈ تھے. اس خط کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ہائی کورٹ سے ریزائن کر دیا کہ اگر میرے اوپر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں کنفلکٹڈ تھا تو میں سرو ہی نہیں کرتا جج کے طور پہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر ایک اس سٹینڈرڈ کے اوپر آ کے اپنے آپ کو کانفلکٹ کو. ایک تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ والا ایشو ایک طرف ہے، اس میں وہ جج صاحب اپنی پوزیشن لے لیں، واضح بھی کر دیں، دیکھیے نا، دیکھیے بات یہ ہے، لیکن جو الزام آج مریم بی بی دیکھیے مریم کو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تک نہیں ہے. نہیں، دیکھیے یہ تو ایلیگیشن ہے نا کہ آپ کانسپریسی کا حصہ تھے اس وقت کی حکومت کو. وہ تو میں جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن، میرے پاس تو وہ انفارمیشن نہیں ہے، اگر آپ کے پاس، یہ تو سب کو معلوم ہے نا کہ واٹس ایپ کے ذریعے بنی تھی جے آئی ٹی. نہیں، سب کو تو نہیں معلوم، آپ لوگوں نے الزام لگایا لیکن اس کا ثبوت تو چاہیے نا. وہ اس کے بعد وہ حجازی صاحب کے ساتھ کیا ہوا، آپ کو وہ ساری آپ پروگرامز کرتے رہے ہیں اس کے اوپر کہ وہ واٹس ایپ کال دینے نا سر، زبانی جی میں آپ ثبوتوں کو، مگر وہ کتنا مشکل ہے جی کہ واٹس ایپ کال آئی تھی یا نہیں آئی تھی. حجازی صاحب کے ریکارڈز آج بھی اسی فون کمپنی کے پاس پڑے ہوں گے کہ کہاں سے فون آئی، کس کا فون آیا، کون سی واٹس ایپ کال تھی. یہ بات تو سامنے آ جائے گی. واٹس ایپ سوال فون کمپنی سے نہیں ملیں گے جی، آپ کو یہ تو پتہ چل جائے گا نا کہ ڈائل ہوا. زکربرگ سے آپ کو رابطہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں واٹس ایپ. چلیے، اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ واٹس ایپ کال کے ذریعے نہیں بنی تو میں آپ کی بات مانے لیتا ہوں. مجھے اس میں کوئی تکرار تو نہیں، میرے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے یا ہمارا کسی کوئی ایسا ہے تو آپ کے پاس ثبوت ہونے چاہیے. جی میں وہی کہہ رہا ہوں، ثابت تو آپ نے کرنا ہے. دیکھیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی الزام ہو یا انفارمیشن ہو، آپ کے پاس انفارمیشن. دوسرا حصہ آپ نے جو ہے الزام کا، میں نے دونوں سنے. حکومت گرانے کی سازش کا حصہ بننا کسی کے جج کے اوپر یا سرونگ. دیکھیے میں جو چیزیں میرے سامنے وہ میں پیش کر دیتا ہوں. مثلا ابھی یہ جو $30 ملین کا براڈ شیٹ کے حوالے سے ٹیکہ لگا ہے، اس کے اندر جو ایویڈنس پیش کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے جے آئی ٹی کی رپورٹ جو صندوقوں میں آئی تھی. وہ تو صندوق تو یاد ہے نا آپ کو، یا اس کا بھی کوئی ایویڈنس چاہیے؟ صندوقوں میں رپورٹ آئی جس میں کہا گیا کہ یہ 76 پراپرٹیز ہیں نواز شریف صاحب کی ال گاٹن منی کے حوالے سے، اور وہ ثبوت استعمال کیا گیا انگلستان کے اندر. انہوں نے کہا یہ حکومت پاکستان، یعنی براڈ شیٹ نے نہیں یہ چیزیں پکڑی، انہوں نے کہا حکومت پاکستان اپنے منہ سے مان رہی ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم نے پکڑی ہیں جے آئی ٹی کی رپورٹ کے ذریعے، اس وجہ سے ہمیں $30 ملین دے دیا جائے.